अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। नाज़रीन, मोदी चीन जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये आपके सामने रखते हैं, इंटरनेशनली डिस्कस हो रही है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, सोशल मीडिया, पाकिस्तान के अखबारात के अंदर कल तक डिबेट और डिस्कशन ये थी कि हमने तहरीक इंसाफ को न्यूट्रलाइज कर दिया है, पीटीआई बाहर नहीं निकल सकती, ओ हो एहतजाज के लिए लोग नहीं निकले। आज डिबेट ये है, डिस्कशन ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को उल्टा करके लटकाया जाएगा और इनकी बुनियादें फाड़ कर पैसे निकाले जाएंगे। गुज़श्ता 2 सालों में जब तहरीक इंसाफ को क्रैश किया जा रहा था, एलिमिनेट किया जा रहा था और पावर्स, बहुत सारी जो पावर कॉरिडोर्स है वो और ज्यादा एडवांस कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर और इदारों के अंदर, उस दौरान 2000 या 3000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। यानी उस दौरान माल उठाया गया है, पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टीज डॉलरों के बैग भर भर के पाकिस्तान से भाग गए, तो मुल्क गरीब हो गया, मुल्क की तबाही। यानी मेरी और आपकी चेहरे पर ये आंखों के नीचे खड्डे नजर आ रहे गुर्बत वाले, लेकिन चंद शख्सियात, एक दो खानदान, फिर चंद इदारों के बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो अमीर से अमीर तर हो गए। यानी उन्होंने बीच के किनारे जाकर जमीनें ली हुई, भाई अपनी इस उम्र में जाकर चड़ियां पहनकर वहां पर घूमते हैं और हमें रोटी, सारी जवानी लगाकर रोटी यहां पर पूरी नहीं हो रही होती। तो फैसला यह किया गया है कि जनाब इन्हें उधेड़ा जाएगा और इनकी चमड़ियां उतारकर माल निकाला जाएगा। अब ज़ाहिर है ये जो अटैक होने वाला है, ये पॉलिटिशियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर होने वाला है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी खा गई है, ब्यूरोक्रेसी ये कह रहे हैं कि हमने तो मलाई खाई थी, असल जो दही था ये पॉलिटिशियंस खा गए। अब ये खाया सबने, ब्यूरोक्रेसी ने भी खाया है, पॉलिटिशियंस ने भी खाया है, फिर चंद और इदारों ने भी खाया। यानी कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के जो सरबराह हैं, जब वो रिटायर होती हैं तो उनके जजीरे होते हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, गोल्फ कोर्सेज, पता नहीं क्या क्या उनके पास मौजूद होता है, और ये खरबों रुपए बनते हैं, अरबों खरबों रुपए बनते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, मुल्क डिटेरियोरेट कर रहा है, मुल्क की मईशत फेल हो रही है, हमारे जो नेशनल रिजर्व्स हैं उनके अंदर कर्जे के पैसे मांगे तांगे पड़े हुए हैं, लेकिन चंद खानदान नाज़रीन दुनिया के ये शख्सियात दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर शुमार होते हैं। दुनिया की जो एलीट क्लास है, ग्लोबली एलीट क्लास है, ये उनके अंदर इनका उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, ब्रांड्स पहनना, ये उनके अंदर शामिल होता है। तो ये फिर कैसे मुमकिन है? अच्छा, ये जो फैसला हुआ है, मोहम्मद मालिक साहब की भी इसके ऊपर स्टोरी है, फिर जाद गिशकोरी साहब तो अदाद शुमार लेकर आ गए हैं, अंसार अब्बासी साहब ने तो कहा है कि ख्वाजा आसिफ कुल्हाड़ी के ऊपर अपना सर मार गया, ब्यूरोक्रेसी नाराज हो गई है, ये भी खबर आई है। और एक बड़ी जो एडीसीआर हैं सियालकोट के, वो भी गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर भी अरबों रुपए के इल्जाम हैं। ये सारी आपके सामने रखते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी बात है नाज़रीन कि वी नीड अकाउंटेबिलिटी, हमें एहतसाब चाहिए, और जब तक ये एहतसाब नहीं होगा, मेरे और आपके पैसे का, इस मुल्क के जो दीवारें खोखली की गई हैं, जड़ें खोखली की गई हैं, उनका कोई खामियाजा नहीं हो सकता, ये मुल्क मईशी तौर पर आगे नहीं बढ़ेगा। एहतसाब करेगा कौन? ये पावर कॉरिडोर्स करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेगी, कौन करेगा? इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है, उन्हें 2 चीजें बड़ी कसरत के साथ चाहिए और उनके लिए बहुत जरूरी है, सर्वाइवल है उनका। एक तो उन्हें चाहिए लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी स्लैश एक्सेप्टेंस आप कह सकते हैं, अवाम के अंदर एक्सेप्टेंस होने चाहिए। दूसरी चीज उन्हें चाहिए माल, यानी घर में दाने पूरे नहीं है। पहले कहा गया जेनेटरी बीच आ गया, यहां पर ट्रम्प टावर बनाएगा, फिर कहा गया ओवरसीज पाकिस्तानी आ गए और बोरियां भर के बोरे लेकर आ गए, फिर ये कहा गया कि SIFC में 100 अरब डॉलर की जनाब इन्वेस्टमेंट आने वाली, हालांकि कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह यह है कि आपके पास ऐसा पॉलिटिकल फेस ही नहीं है, आपके पास लेजिटिमेसी नहीं, आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आपके मुल्क के अंदर अपने लोग, यानी मेरे जैसा बंदा भी 4 पैसे हूं तो मैं यहां पर खोखा नहीं खोलूंगा, मैं यहां पर ठेला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर हालात ऐसे हैं, इतनी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि ये चीजें नहीं हो सकती। अब नाज़रीन जो फैसला किया गया है कि भाई अपने लोगों को उल्टा लटकाकर माल निकाला जाएगा, क्या ये एप्लीकेबल है या क्या ये मुमकिन है? क्योंकि सुनने में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई निकालें इनसे पैसे, ये कैसे मुमकिन है? इनकी गाड़ियां, इनके प्रोटोकॉल, इनके बंगले, इनकी जमीनें, पुर्तगाल, यूरोप के अंदर ये जिंदगी गुजारते हैं, तो सुनने में तो सबको अच्छा लग रहा है कि पैसे निकाले, हमारे ऊपर खर्च करे, हमारा माल है जो इन्होंने चोरी किया हुआ है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? आप अगर तारीख उठाकर देखें तो पाकिस्तान में ऐसी तकरीबन 8 से 10 ड्राइव्स हुई हैं, 8 से 10 दफा इसी तरह के जनाब नारे भी लगाए गए हैं और कोशिशें भी की गई हैं। जनरल अयूब के दौर से शुरू करें तो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना लिए गए थे कि जनाब ये पैसे रिकवर किए जाएं। फिर भुट्टो ने FIA बना दी, बहुत सारे एंटी करप्शन के लॉज बना दिए। फिर उसके बाद जनाब बेनजीर और मियां माशरी साहब ने एहतसाब ब्यूरो बना दिया पैसे रिकवर करने। मुशर्रफ साहब ने तो नैब बना दी, इंटरनेशनल बहुत सारी फर्म्स को हायर कर दिया कि वहां पर निशानदेही करे और हम पैसा वापस लेकर आए। इमरान खान ने एसेट्स रिकवरी यूनिट और पता नहीं क्या क्या बना दिया था, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुआ। बल्कि खान की स्टेटमेंट आपको याद होंगी, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे एहतसाब करने ही नहीं दिया, कभी भी मुझे एहतसाब नहीं करने दिया। अब नाज़रीन सवाल ये भी पता होता है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने और पॉलिटिशियन ने पैसे कमाया कैसे है, और क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने और पॉलिटिशियंस ने पैसा कमाया है? एक तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस बगैर आशीर्वाद के पैसा नहीं कमा सकते, तो उन्हें पूरा आशीर्वाद था। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराई गई, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें करप्शन हो सकती थी, माल बनाया जा सकता था, तो इन्होंने माल बनाया। दूसरी चीज यह है कि यह देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर मौजूद शख्सियात ने क्या क्या बनाया। ये जो प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेशन है,
یعنی جو پاکستان کی جو پراپرٹیز دی جا رہی ہیں یہ کن لوگوں کو دی جا رہی ہیں, کس گریڈ کے آفیسرز کو دی جا رہی ہیں, اور کتنا زیادہ پراپرٹیز کی صورت میں, پلاٹس کی صورت میں, زمینوں کی صورت میں ان کے پاس مال موجود ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ کوئی جتنی کوشش کر لے, شاید یعنی محمد بن سلمان, ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے کہ اس نے سب کو اٹھا کر ہوٹلز کے اندر بند کر دیا, تالے لگا لیے, اور اس نے کہا کہ نا پیسے نکالو, اور اربوں ڈالرز محمد بن سلمان نے نکلوائی تھی, یا میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ نکلوائی تھی. پاکستان کے اندر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. آپ شاید کوشش کر لیں, ایک نیریٹو بنانے کی کوشش, بیانیہ ڈسکشن ہو جائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوگی کہ عوام کے اندر ایک ایکسیپٹنس ہو, یعنی کوئی عوام یہ سمجھے کہ بھائی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے, اور عوام کو کے اندر پاپولیرٹی کے لیے یا اس طرح کے کیے جا سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک ملک کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, جب تک ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ, لیجیٹیمیٹ اتھارٹی اور لیجیٹیمیسی کے ساتھ فیئرلی پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کے اندر ٹریبیونلز, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرتے, یہ نہیں روکا جا سکتا. ڈنڈا, زبردستی, گرفتاری, اٹھانا, دھمکانا, یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور یہ کبھی بھی صحیح سمت میں نہیں لے کر جائے گا. یہ ایک ریالٹی ہے. محمد مالک صاحب کیا کہہ رہے ہیں ناظرین, یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ سب سے ہاٹ خبر ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا میں اور ہر جگہ پر چل رہی ہے. محمد مالک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب 2-3 سال میں 2000 ارب روپے سے زیادہ کی مبینہ کرپشن ہوئی ہے. اب یہ تحریک انصاف کو ختم کر دیا, خان اندر تھا, پارٹی ختم کر دی گئی تھی, لوگ اٹھا لیے گئے تھے, غائب کر لیے گئے تھے, ان کے کاروبار تباہ اور برباد ہو گئے تھے. اس دوران یہ جو رجیم ہے, انہوں نے مال اٹھایا, انہوں نے پیسے کمائے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ نا 2000 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن کی گئی ہے. اس میں سیاستدان شامل ہیں, بیوروکریٹ شامل ہیں, اور ٹھیکیداروں کی فہرستیں بن گئی ہیں. پولیٹیشنز, بیوروکریسی اور ٹھیکیدار. اچھا, یہ ان کی 2 فہرستیں بن گئی, بیوروکریٹس کی الگ بن گئی ہیں اور سیاستدانوں کی الگ بن گئی. جون اور جولائی میں اہم شخصیت نے 2 میٹنگز کی ہیں. پہلے 500 کیسز کی شناخت کر لی گئی ہے تاکہ 500 ارب روپے کی ریکوری کی جائے. 500 شخصیات سے 500 ارب روپے, 500 بلین روپیز. امیجن دیٹ. یعنی یہ کیسے, یہ ملک ہے, یہ بزنس کمپنی ہے یا کاروباری کمپنی ہے. خالی چینی سکینڈل کے اندر انہوں نے اندر باہر ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہوئے 300 ارب روپے میری اور آپ کی جیبوں سے ان چندی چوروں نے نکال دیے. بھائی خدا کا نام ہے, بنیاد ہماری پھٹی ہوئی ہے, اس کے باوجود 300 ارب روپے, کوکنگ آئل کے اوپر 150 سے 200 پر لیٹر یہ نکال رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک قسم کی کرپشن ہوئی ہیں اور یہ مال بنایا گیا. بلکہ یہ بھی احتساب آنے والے ٹائم میں سامنے آئے گا کہ میڈیا نے اس دوران کتنے اشتہارات دیے ہیں, میڈیا کس طریقے سے سپورٹ کرتا آ رہا ہے. اچھا, کیا یہ صرف بیوروکریٹس اور سیاستدان ہیں, اور شخصیات کے در ہیں, اور لوگ کے در ہیں, اور ریٹائرڈ آفیسرز کے در ہیں جنہوں نے یہ مال بنایا ہوا ہے. تو یہ 500 ارب روپے کی ریکوری کی جائے گی محمد مالک صاحب کے مطابق, اور یہ 2 لسٹیں باقاعدہ سے بن گئی ہیں. اس کے بعد یہ محترم زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے. گشکوری صاحب کے مطابق پاکستان ٹاپ سٹوریز, over 58,000 Pakistanis acquired assets worth $8 billion in 57 countries. پاکستان کے 58,000 لوگوں نے 8 ارب ڈالرز کی, اور یہ 8,000 خرب روپے ارب روپے بنتے پاکستانی, مجھے تو نہیں پتا, 57 کنٹریز کے اندر انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں. انہیں who's their big wings, انہیں سپورٹ کون کر رہا ہے, بیک کون کر رہا ہے. سورسز سیڈ 750 گورنمنٹ آفیسرز اڈاپٹیڈ ڈیول نیشنلٹی. 750 حکومتی, یار میرے اور آپ کے سرکاری ملازم 750 لوگوں کے دوہری شہریت ہے, یعنی چنگے ملک میں بھی اور ادھر بھی. اور ادھر کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا ملک ہے وہاں پر ان کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا, ان کا بچہ جب پاکستان آتا ہے نا, کبھی اس سے بات چیت کیجیے, گفتگو کیجیے گا. مجھے 1-2 جگہ پر, اچھا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے نا, وہ نوسر باز, وہ حرام خور, اور اس کے باپ نے کرپشن کی ہوتی ہے, اس کے باپ نے میرا پیسہ لوٹا ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ انگریزی میں ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کنٹریز گرو لائک دس, کنٹریز نیشن ایوالو لائک دس. یعنی ہمیں وہ اخلاقیات, حدود اربا اور پتہ نہیں وہ ہمیں ڈائنامکس پڑھا رہا ہوتا ہے. بھائی ہماری روٹی تم لوگوں نے چھین لی ہے, ہمارا شعور تم لوگوں نے چھین لیا, ہماری تعلیم تم لوگوں نے چھین لی ہے, اور ہمیں یہ بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے, ٹائی لگا کر پالش کر کے یہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے بیوروکریٹ کا بچہ کہ گائز نیشنز ڈونٹ پروگریس لائک دس. گائز نیشن کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑا, یعنی دہلا بھائی نیشن کے لیے کرے. پی ٹی وی نیوز کے آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اینکرز ہیں, یہ ہائیلی کوالیفائڈ, یہ اسکالرز ہیں, یہ گریجویٹس ہیں, یہ ماسٹرز ہیں, بریلینٹ پڑھے لکھے نوجوان اینکرنگ کر رہے ہیں, بڑی پرومیننٹ وائسز ہیں سرکاری ٹیلی ویژن کی. ان کی 4 مہینوں سے تنخواہ نہیں آئی ہوئی. وہ ایک بندے نے میسج کیا ہوا تھا وہاں پر کہ وہ کہا میں نے گاڑی بیچ دی ہے, گھر کا سامان بیچ دیا, اور ادھر بیوروکریٹ یہ ٹھلا. یہ اندازہ لگائیں 750 گورنمنٹ آفیشل, بھائی ان کے باپ کا پیسہ تھا, ان کی تنخواہیں ڈیفائنڈ تھی, ان کے ٹیکسز ڈیفائنڈ تھے, پھر یہ کدھر سے انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز بنائی ہیں. اوور 37,000 پاکستانیز جناب انہوں نے نیشنلٹیز لی ہیں,
اور یہ سب کچھ ہوا ہے جو کہ بڑا خوفناک ہے اور پاکستان کے اندر مار دھاڑ جاری ہے. خواجہ آصف کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, محمد زبیر صاحب کی خبر ہے, پرومیننٹ نوجوان جرنلسٹ ہیں, کہ خواجہ آصف نے استعفیٰ دے دیا ہے, استعفیٰ پرائم منسٹر کو بھیج دیا, اور خواجہ صاحب نے کہا ہے جو ہے میرا استعفیٰ لے لیں, جو ہے میں اور کم نہیں ہو کردا مینوں جان دیو, تو آپ استعفیٰ دے دیں. لیکن ریحانہ ڈار ادھر ہی ہے, ریحانہ ڈار نہیں جانے دے گی آپ کو خواجہ صاحب. ریحانہ ڈار آپ کا تعاقب کرے گی, پیچھا کرے گی. عمر ڈار, عثمان ڈار, ان کی چوتھی نسل آپ کے خلاف باہر نکلی ہوئی ہے خواجہ صاحب. یہ استعفیٰ آپ کو صرف ادھر سے نہیں, یہ پولیٹکس سے بھی استعفیٰ دینے سے آپ کو کے بعد بھی آپ کو رعایت نہیں ملے گی, چونکہ آپ پولیٹکلی خواجہ صاحب گھیر لیے گئے. تو خواجہ صاحب کے بارے میں خواجہ صاحب نے کہا کہ فیک نیوز ہے, انہوں نے فیک نیوز کا ٹھپا بھی لگایا ہے, لیکن محمد زبیر کی جو بھی خبر ہوتی ہے وہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد سچ ہو جاتی ہے. تو اس خبر کو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دیں ابھی, یہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ کٹا کٹی اس میں سے نکلے گا. ابھی انصار عباسی صاحب کی خبر ہے, ان کے مطابق خواجہ آصف کی پرتگال سے جڑے الزامات, بیوروکریسی کا شدید رد عمل, بابو غصے میں آ گیا ہے. سرکاری آفیسرز اور متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کا نصف سے زائد حصہ پرتگال میں جائیدادیں خرید چکا ہے اور وہاں کی شہریت کے حصول کی تیاری کر رہا ہے. خواجہ آصف نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ, اور اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی پاگل ہوگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو یہ ایجنسیز اب ان کا پیچھا کریں گی. یہ آنے والے ٹائم میں یہ ظاہر ہے ان کا تعاقب کیا جائے گا اور ان کا پیچھا کیا جائے گا. سیالکوٹ کے حکومتی حلقے کے ناظرین ہردل عزیز شخصیت کی آرو ہیں, انہوں نے خواجہ صاحب کو جتایا ہے, اور یہ موجودہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ محمد اقبال کروڑوں کی کرپشن پر گرفتار. اینٹی کرپشن نے 5 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے. اور یہ محمد عبیر صاحب لکھتے ہیں کہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ کی گرفتاری کی خبر 4 روز قبل دی تھی. میرے ذرائع کے مطابق اس میں ایک وفاقی اور ایک صوبائی وزیر بھی شامل ہیں. استعفے کی خبریں صرف فلر ہیں, اپنی اہمیت چیک کی جا رہی ہے, جبکہ 2 روز قبل احتجاج کے باوجود خاموشی کا کہا گیا تھا. بات کروڑوں کی نہیں, اربوں روپے کی ہے. کل طوطے کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا. استعفے والا فلر کتنا کام کرتا ہے, تو یہ ایک طوطا ہے جس سے کہانی شروع ہوئی ہے. لیٹس سی کہ یہ کہانی صورتحال کس طرح جاتی ہے. ناظرین, بڑی خبر انٹرنیشنلی ہے کہ ٹرمپ نے 50% ٹیرف انڈیا کے اوپر لگا دیے. الجزیرہ کی کل انسائیڈ سٹوری کی ٹاپ کا تجزیہ, یعنی سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ کیا ٹرمپ انہیں مینج کر لے گا. ان تمام تر کنٹریز کو برازیل کے اوپر اس نے لگا دیے ہیں, انڈیا کے اوپر اس نے لگا دیے ہیں, پھر مختلف اور کنٹریز کے اوپر لگا دیے, اور یہ سارے برکس کا حصہ ہیں. تو یہ بھی وہاں پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن بین الاقوامی فورم پر ہو رہی ہے کہ کہیں ٹرمپ کے یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں اس سے ایک پیرالل ڈھانچہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا, جو کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. اچھا, مودی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ چین جا رہا ہے. یہ 7-8 سالوں کے بعد یہ بہت ہی ہائی پروفائل دورہ ہوگا, اور یہ اس پر دنیا کی نظر میں. ناظرین, انڈیا سے مجھے سخت ترین اس وقت نفرت ہے, انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو انڈین پیپل. مودی حرام خور بندہ ہے, میں پرسنلی اسے ڈس لائک کرتا ہوں, چونکہ یہ ایک ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وہاں پر گورنمنٹ چلا رہا ہے. جہاں پر بھی گورنمنٹ کے اندر یا ٹاپ پرسنالٹیز مذہبی چیزوں کو پنچ کریں یا مذہبی طور پر معاملات کو لے کر جائیں, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ غلط ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اور اس بندے نے انڈیا کو برباد کر دیا. اچھا, مودی جا رہا ہے جناب ادھر, یہ بات ذہن میں رکھیں گے انڈیا نے جس طریقے سے امریکہ کو ریسپونڈ کیا ہے, بریلینٹ, ایسے ہی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جناب ہماری سوورینٹی, ہم تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے, لیکن ہم روس سے تیل خریدیں گے چونکہ ہماری 1.5 ارب کی جو آبادی ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے. ہماری اپنی ایک پالیسی ہے. میرے خیال میں انڈیا نے 3rd میزائل سسٹم نہیں بلکہ S-400 میزائل سسٹم خریدا تھا روس سے, چونکہ شائننگ انڈیا بنایا جا رہا تھا اور چین کے مقابلے میں اسے کھڑا کیا جا رہا تھا, لہذا پالیسی امریکہ کی چینج ہوگی, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو حالیہ پھینٹا لگا. اب مودی جا رہا ہے جناب چین میں, چائنا انتظار کر رہا ہے, چائنا ویلکم کرے گا, اور چائنا آپ دیکھیے گا کہ انڈیا کو اکوموڈیٹ بھی کرے گا اور اپنی بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ انڈیا کے اندر لگائے گا بھی. چائنا کو اس وقت پارکنگ پلیس چاہیے جہاں پر وہ اپنی انڈسٹریز کو پارک کر سکے, تو بڑی تعداد میں آپ دیکھیے گا ان کی کلودنگ کی, ان کی فارماسیوٹیکل اور مختلف جو کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے اندر جائیں گے اور کاروبار کریں گے. اب چائنا ویلکم کرتا ہے, حالانکہ چائنا نے ریسنٹلی چائنیز فوجیوں نے انڈین آرمی کو ڈنڈوں سے مارا تھا, لاٹھیوں سے پٹکار مارے تھے, ان کی سجا کر انہیں واپس بھیجا تھا. پھر زمینوں کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں, بارڈرز کے اوپر ان کے خاصے موجود ہیں, اس خطے کے اندر ایون برکس کے اندر کنٹرول کے لیے ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں, بٹ اسٹل چائنا اکوموڈیٹ کر رہا ہے. لیکن ہماری فارن پالیسی کدھر ہے, ہماری ڈپلومیسی کدھر ہے؟ اب ہماری فوج نے ایک ملٹری آپریشن انڈیا کے خلاف جیتا ہے, لیکن اس کے بعد اس معاملے کو ڈپلومیٹکلی جیتنا تھا. تو ڈپلومیٹکلی جو امپیکٹ پاکستان نے ڈالنا تھا نیگوسیشنز کے لیے, ڈسکشنز کے ذریعے, اور میرے خیال میں ایک راستہ انڈیا کے ساتھ بھی نکالنا چاہیے تھا, وہ چیزیں مسنگ ہیں. وی شوڈ فالو چائنیز ڈپلومیسی, کہ جنگ بھی ہو تو ہو, لیکن جو آپ کی فائنانسز ہیں, آپ کی جو ٹریڈ ہے, آپ کی جو ڈپلومیٹک راستے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہیں. خیال رکھیے کہ اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.